بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ الرعد میں آج ہم آیت نمبر 30 سے 34 دیکھیں گے انشاءاللہ. اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کفر کا کیا انجام ہے یہ بتایا ہے. اور قرآن کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑ پہ اتارتا تو واقعی قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اور اتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے قرآن کی، لیکن لوگوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک امت میں، یقیناً گزر چکی آپ سے پہلے کئی امتیں. کیوں اللہ نے رسول کو بھیجا؟ تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان پر وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اور یہ اس لیے کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا. آپ ان سے کہہ دیجئے رحمان وہی ہے جو میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع بھی کرتا ہوں. آیت نمبر 31. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ایسا ہو کہ قرآن چلائے جائے اس سے پہاڑ، یا پھاڑ دی جائے اس سے زمین، یا بات کر دی جائے اس کے ذریعے مردوں سے، یقیناً اللہ کے لیے یہ سارے کام ممکن ہیں. کیا پھر اب بھی نہیں آس ٹوٹی ایمان والوں کی کہ اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی تمام انسانوں کو، اور نہیں ختم ہوگا سلسلہ ان لوگوں پر جو نافرمانی کرتے ہی رہتے ہیں، بلکہ پہنچتی ہی رہے گی انہیں ان کے جو ہے حرکتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سزا، یا اترے گی کوئی نہ کوئی قریب کی آفت ان کے گھروں میں، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا آخری وعدہ. بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا ہے اپنے وعدے کو. آیت نمبر 32. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً مذاق بنایا گیا اور بھی رسولوں کا آپ سے پہلے، تو میں نے ڈھیل تھی ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، سو بتاؤ کیسی رہی میری پکڑ. آیت نمبر 33.
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ تو بتاؤ ایک بات، کیا پھر اللہ کے سوا کوئی اور قائم اور موجود ہوتا ہے ہر نفس کے ساتھ جو وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے؟ اس وقت انسان یہ جانتا ہے پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو پکارتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، کہ یہ تو بس نام تم نے ہی جو ہے وہ بنا رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ کیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں؟ کیا تم خبر دینا چاہتے ہو اللہ کو اس کی جو زمین میں وہ چیز اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ یا بس بظاہر محض اور بکواس کرتے ہو تم؟ بلکہ یہ جو حرکتیں تم کرتے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنے کی، یہ جو یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا، ان کے مکر و فریب، اور اس لیے وہ اللہ کے راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جسے گمراہی میں اللہ پڑے رہنے دیں تو اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی راہ دکھا سکتا ہے۔ آیت نمبر 34، لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ان کے بارے میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے سزا تو ہے ہی، لیکن آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اور انہیں اللہ کے اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں۔ آئیے تھوڑی سی اس کی بریفنگ انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 30 میں جو سب سے پہلی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی رسولوں کو بنا کر بھیجا ان کی امتوں کی طرف، آپ کو بھی اسی لیے بھیجا تاکہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور ان کو پیغام پہنچاتے رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ہاتھ میں جو یہ کتاب دی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد، آج دیکھیں کہ اکثریت مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو کیا مقصد بنایا کہ بھئی ان کے برتھ ڈے منائی جائے، ان کی میلادیں منائی جائیں، ہاں یہی مقصد لوگوں نے بنایا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول کو بھیجنے کا مقصد بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائے۔ اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی نہیں یعنی کہ وحی نازل ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اس میں رحمت ہے، ہدایت اور شفا ہے، یہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ جب لوگوں پر قرآن پڑھتے تھے تو اس کے ذریعے لوگوں کو تعلیم ملتی تھی، خوشخبری ملتی تھی، ڈراوے ملتے تھے اور ان کا تزکیہ نفس بھی ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک ٹیچر کو بھی ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب وہ کسی کو قرآن سکھائے، پڑھائے تو ایسے نہیں بس پڑھائے بلکہ اس کے ذریعے اسے جو ہے یعنی کہ اس کا تزکیہ نفس بھی ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ کیوں ان کو پڑھ کر سنائیں؟ کیونکہ یہ سب رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ سوچیے ذرا، ورڈ بول کر دیکھیں، الرحمن، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کہ مکہ والے جو تھے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہے الرحمن الرحیم، اس سے ان کو بڑی شرم آتی تھی۔
نہیں بولے کہ نہیں ہم اس کو نہیں جانتے. جیسے کہ اگر آپ نے سیرت پڑھا ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور جو بھی اس وقت جو کمنٹمنٹ لیے جا رہے تھے لکھا تو مکہ والوں نے کیا کہا, کون یہ رحمان رحیم, ہم نہیں جانتے ہیں, آپ سے بسم اللہ لکھیے, آپ صرف اس طریقے سے. تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے بھائی اللہ کو تم رحمان کر کے پکارو یا رحیم کر کے پکارو, سارے اچھے نام تو اللہ کے ہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ رحمان کا انکار کرتے. کون سا رحمان؟ جس نے اتنی نعمتیں انہیں عطا کی, اتنی نعمتیں کہ وہ اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے, اس کو گن بھی نہیں سکتے. اس کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس کی رحمت اور اس کے فضل کا شکر ادا نہیں کرتے یہ لوگ. اس کا احسان ہے کہ اس نے جو ہے وہ قرآن نازل کیا جو دنیا اور آخرت کے تمام حالات سے ہمیں واقف کرتا ہے. تو یہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یعنی وہ کچھ بھی کہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کیا کہا, آپ ان کو جواب دے دیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں رحمان کو مانتے لیکن آپ انہیں یہ جواب دے دیں, یہ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا, اس رحمان کے سوا کوئی میرا معبود برحق میرا رب نہیں ہے. بہت خوبصورت بات ہے یہ. اور اسی دیکھیے کہ یہ جو ہے اسی طریقے سے ہر طریقے کی توحید اس میں جھلکتی ہے. تو اللہ کے رسول کو یہ کہنے کو کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میرا رب وہی ہے جس کا کوئی وجود کسی اور میں نہیں مل سکتا ہے, وحدہ لا شریک ہے, ہر وقت میری وہ پرورش کرتا ہے, وہی میرا معبود ہے. ہاں, اور میرا ایمان ہے وہی میرا رب ہے, اور سچا معبود بھی وہی ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس سے یہ بھی کہیے کہ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ کیونکہ دیکھیے جو رب ہوتا ہے اعتماد بھی اس پہ کیا جاتا ہے, اعتماد کے لائق حق بھی اسی کا ہے کہ اسی پر بھروسہ کیا جائے. اور اللہ کے رسول نے کہا میں اپنے ہر کام میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. ہر مومن کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے جب اللہ کے رسول بھروسہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. ایک مومن اللہ پہ بھروسہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ بولتا ہے میرا کنیکشن چونکہ اللہ کے ساتھ ہے اس لیے میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور جو انسان اللہ پر پورا اعتماد کر لیتا ہے, اس پر بھروسہ کرتا ہے, تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کو بھی پورا کر کے دکھاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات پر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. اس کی ذات کے سوا کسی پر وہ بھروسہ نہیں کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ وہ یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص, جو بندے مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کو کافی سمجھتا ہے تو یقیناً وہ اس کے لیے کافی ہی ہو جاتا ہے. یس ڈیفینیٹلی. اسی طریقے سے بھروسے اور توکل کی بات آئی ہے تو ایک بات ہم کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح واقعی اس پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بھی ایسے ہی رزق دے گا جیسے کہ وہ پرندے کو رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. کس طریقے سے؟ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں پرندے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی ذات. اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے, دیکھیے آپ کو اگر یہ دعا نہ یاد ہو گھر سے نکلنے کی, آپ بھی یاد کر لیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ کے نام سے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے. یہ دعا جو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو کفایت کیا گیا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے یعنی کہ تمام مخلوق کی شر سے اور شیطان سے دور کر دیا. اس کو اللہ دور رکھتا ہے شیطان کے شر سے. اسی طریقے سے آگے جو بات کی گئی وہ الیہ متاب, اور کیا کہیے آپ, اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے, میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اور یعنی میں اپنی تمام عبادات حاجات سب کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا چلیے ایک امپورٹنٹ بات ہم دیکھتے ہیں جو حدیث ہم نے سنی کہ
तवक्कुल की सिफत अपने अंदर इंसान कैसे पैदा करे, उस हदीस को सुनकर, इस आयत को सुनकर कैसे अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करने की कोशिश करें। चंद कुछ बातें इंशाल्लाह उसके ऊपर तवज्जो चाहूँगी आप लोगों की। तवक्कुल के लिए ज़रूरी है, देखिए, इंसान ये यकीन रखे, अपने दिल में चंद बातें बिठा ले, ठुका ले अपने दिल में। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा कोई खालिक नहीं है। अल्लाह ताला पूरा इल्म रखने वाला है, वो नियतों के भेदों से भी वाकिफ़ है। अल्लाह ताला तमाम इख्तियारात का मालिक है। अल्लाह ताला की रहमत से बढ़कर किसी की रहमत नहीं है। अल्लाह ताला की क़ुव्वत से ज़्यादा किसी की क़ुव्वत नहीं है। अल्लाह ताला की रहनुमाई, उसका गार्डियंस सबसे बढ़कर ही है, और किसी और का गार्डियंस नहीं हो सकता है, कोई है और हमारी रहनुमाई नहीं कर सकता है। तवक्कुल के लिए दिल की क़ुव्वत चाहिए, यकीन की ताकत चाहिए। जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हो कि वो अल्लाह पर पूरा एतमाद रखता है, पूरा तवक्कुल रखता है। सुभान अल्लाह। सोचिए, अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद रखिए जितना इंसाफ के हुसूल के लिए आप दुनिया में वकील पर एतमाद रखते हैं। आप जाते हैं वकील के पास ना, कहते हैं कि भाई मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मेरा ये केस लड़ लो, तुम भरोसा है। आप अल्लाह सुब्हाना ताला पर उससे ज़्यादा एतमाद रखें। देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल एतमाद रखें जैसे कि एक कि छोटा बच्चा अपनी माँ पर यकीन रखता है और वो अल्लाह का हो जाता है। यस, डेफिनेटली। छोटा सा बच्चा देखिए कि आप उसको उछालें, आप उसको लहराएं, इधर से उधर उसको झूला झुलाएं, लेकिन वो कितना सेफ फील करता है अपने पेरेंट्स की गोद में या अपने बड़ों की गोद में। क्यों? क्योंकि उसको यकीन होता है मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी, मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा। सुभान अल्लाह। तो याद रखें कि अपने सारे काम अल्लाह ताला के हवाले कर दें, और करने के बाद अगर आप इत्मीनान है, आपका दिल मुतमईन है, तो समझ जाइए कि ये सच्चा तवक्कुल है। अल्लाह ताला के हवाले सारे काम करने के बाद भी क्या पता ही काम होगा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर समझ जाए कहीं ना कहीं मिलावट है, आप अल्लाह पे तवक्कुल नहीं कर रही हैं। अल्लाह ताला के हाथ में देखिए कि इंसान ऐसे हो जाए जैसे कि मैयत को नहलाने वाले के हाथ में दिया जाता है। मैयत होती है ना, तो नहलाने वाला मैयत उठ के बोलता नहीं है, अरे भाई तुम मुझे क्यों हिला रहे हो, क्यों उठा रहे हो, क्यों बिठा रहे हो, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह क्यों शिफ्ट कर रहे हो। इंसान को चाहिए कि ख़ुद को अल्लाह के हवाले एक मुर्दे की तरह कर दे ना, वो अपनी मर्ज़ी पूरी कर पाता है और कुछ नहीं, तो कहा करे कि अल्लाह मैंने ख़ुद को तेरे हवाले कर दिया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि तवक्कुल कैसे आएगी। ये तवक्कुल इंसान के अंदर मुसलसल तवज्जो और कोशिश से पैदा होती है, और उसको चाहिए कि वो कोशिश करे। कोशिश की ज़रूरत है यहाँ पर, ऐसे बोलने से नहीं अल्लाह पर भरोसा आता है, उसको कोशिश करना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात इस आयत में मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने से क्या मुराद है। यहाँ पर आप क्या समझे अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना। तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने से मुराद यहाँ पर यह है अपने हर मामले में अल्लाह ताला से फ़ैसला लेना। जी हाँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी गलतियों पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, अपने सारे काम में अल्लाह ताला से मदद मांगना, अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह ताला के आगे झुके रहना। ये होता है अल्लाह की तरफ बार बार पलटना। जी, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद बात आई थी कि क्यों लोग नहीं मान रहे हैं, क्यों लोग जो कुरान की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मौजज़े मांगते हैं। अल्लाह के रसूल को भी बड़ा ख्याल आता था कि अल्लाह ताला दे दे इनको मौजज़े, क्या आपके लिए मुश्किल है। अल्लाह ताला ने एक बड़ी बात का खुलासा किया है कि देखिए, अनयूजुअल चीज़ें भी अगर मैं इनके सामने कर दूं, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि पहाड़ों को चला दूँ, ज़मीन को फाड़ दूँ, है ना। और ये जो कुरान है, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने ये तमाम काम भी कर दे, मुर्दे इनसे बात करने लगे तो भी ये नहीं मानेंगे। इस बात का अल्लाह ने खुलासा कर दिया। ये अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेंगे, ये हिदायत पर नहीं आएंगे। किस तरीके से? वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो भाई, ये कुरान जो है ये बहुत इज़्ज़त वाला कुरान है। इस कुरान की फ़जीलत अपने आप में बहुत है।
اور اتنا خوبصورت قرآن تمہیں دیا گیا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور تم جو ہے تو یہاں پر کچھ معجزے کی بات کی گئی کہ ان کے سامنے پہاڑ چڑھا دیے جائیں اور زمین پھاڑ دی جائے، مردے ان سے بات کرنے لگیں۔ اگر یہ تمام معجزے میں ان کے سامنے دکھا بھی دوں تو بھی یہ آیتوں پر یقین نہیں کریں گے، یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی مقام پر اللہ نے بات فرمائی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتے۔ یعنی قرآن کی ذمہ داری کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ سوچے یہاں پر ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے بہت توجہ دلائی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام معجزات ان کو جو ہے افسوس یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو ٹکرا رہے ہیں اور بیکار کی فالتو جو ہے یعنی کہ ان چیزوں کو مانگ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یعنی کہ ایمان والے اور اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو دکھا دو، معجزہ دے دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ افلم یئس الذین، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ایمان والے کیوں نا امید ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے بھائی کیوں نا امید ہو رہے تم؟ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دیتا تھا اور ساری دنیا میں لوگ صرف اسلام پر چلتے، پھر کیوں اللہ نے ہدایت نہیں دی؟ سوال اٹھتا ہے بھائی کیوں ہدایت نہیں دی؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہدایت دیتے ہیں اور جو گمراہی کو چوز کرتا ہے اسے گمراہی میں ہی پڑے رہنے دیتے ہیں۔ پھر آپ کے اس سوال کا جواب بڑے سمپل طریقے سے دے دوں میں۔ دن رات لوگ جو ہے سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو انہیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ وہ دل کی گہرائی سے نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ ہدایت کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے صرف پڑھا، اس کو چاہا نہیں۔ تو ہدایت کا تعلق چاہت سے ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے ہدایت مانگی نہیں تو اللہ نے ان کو ہدایت دی نہیں، سمپل سا جواب اس کا۔ وہاں آپ دیکھیں کہ معجزے کی جو بات آتی ہے، آپ ایک بات پر غور کریں کہ اگر قرآن پڑھتے وقت آپ کے اندر بھی ہلچل نہیں آ رہی ہے نا تو بڑی خرابی ہے۔ ہلچل مچنی چاہیے آپ کے اندر قرآن کو پڑھ کے، آپ ان کفار مکہ کے جیسے مشرکان مکہ کے جیسے نہ بنیں۔ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیے، ٹھیک ہے، ایک سورت اترتی اور اللہ کے رسول کہتے کہ اے مکہ والو آج مجھ پر ایک سورت اتری ہے، اس کا وظیفہ کر لو، تمہارے گھر راشن سے بھر جائیں گے۔ اے مکہ والو سنو ایک سورت ایسی اتری ہے جس کا وظیفہ کرو تو تمہارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بیٹی کی شادیاں ہو جائیں گی۔ ایک سورت اتری ہے تمہارا رزق خوشادہ ہو جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مکہ میں ایک بھی انسان ہوتا ایسا جو قرآن کو نہیں لے کر چلتا؟ بھاری کیا پڑا لوگوں کو۔ تو وہ چاہتے تھے کوئی ایسا قرآن اتارو جس میں ہمارے مطلب کی باتیں ہوں۔ لوگ کہتے نا ارے قرآن تو ہم بھی پڑھتے، مزہ نہیں آتا ہے، مزہ نہیں آیا، سنا پڑھا تو بھئی قرآن تو مزے کے لیے اترا بھی نہیں ہے۔ اور لیکن واقعی مزہ کس کو آتا ہے اس قرآن میں؟ جو اس کو سمجھنے لگتا ہے، اس پر عمل کرنے لگتا ہے، اس کو پھر بہت مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں اور سمجھنے میں۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ دیکھو کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اسی حال میں پڑے رہیں گے، یعنی کفر کبھی بھی نصیحت، یعنی کفر سے وہ کبھی بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے، اور یہ کفر ہے جس کی وجہ سے یہ ان کو قرآن سے روکتا ہے، یعنی کفر کی حالت میں قرآن کی طرف نہیں آ سکتے وہ۔ اللہ نے کہا جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، ان پر ہمیشہ میں ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر آفتیں اور مصیبتیں اتارتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، پریشانیوں میں ہمیشہ وہ انسان رہے گا، کسی بھی طریقے کی پریشانی، جو قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کبھی ان کو بیماری میں مبتلا کر دے گا، ان کو فیوچر کا خوف رہے گا، ان کو ماضی کا ان کو اتنا جو یہ رہے گا، دکھ رہے گا، غم رہے گا، کسی نہ کسی آفت میں، دردناک عذاب میں اللہ ان کو مبتلا کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ تو ہوا دنیا کا معاملہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم پر ایک قریب کی آفت بھی نازل ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ تمہارے گھروں میں آ کر وہ جو ہے اتر جائے، تمہاری بستیوں میں اتر جائے اور تم اس کا شکار بن جاؤ۔ اللہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اگر تم نے جو ہے وہ تم پر یہ آفت آئی تو پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے باز آ جاؤ، اپنی حرکتیں درست کر لو۔ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام کاموں سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے گھروں میں آ کے اتر جائے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ آ کر رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ اپنے وعدے سے نہیں مکرتا ہے۔ اس بات کو بھی یہاں خلاصہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کا وعدہ آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد آپ اگر اس وقت لیں تو آپ فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فتح مکہ ہے تو تمہیں مکہ خالی کر کے جانا پڑے گا، یا اس سے مراد آپ کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت یا قیامت کے دن کچھ بھی ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے، چاہے فتح کا وعدہ ہو، آفت کا، مصیبت کا، عذاب کا، کچھ بھی، اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے کہ ایک آیت سے ہمیں بہت سارا لیسن ملتا ہے۔ قرآن کے مقصد کو پہچانیے، اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی خوبصورت بات میں نے تمہیں سمجھا دی، ابھی بھی تمہیں بات نہیں سمجھ آتی ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے نہیں مانتے ہیں، چھوڑ دو۔ اس لیے آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری باتوں کو نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تمہارا مذاق بناتے تو کوئی بات نہیں۔ آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ لوگوں کے جھٹلانے سے آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ سوچئے، ارے کوئی میرا اور آپ کا مذاق بنائے تو بھی کیا ہے، دین کے راستے پر خوش ہوا کرے، اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ ایک سنت تو نے میرے ساتھ پوری کی۔ اور یاد رکھیں اگر آپ واقعی دیندار ہیں اور لوگ ابھی آپ کا مذاق نہیں بنا رہے تو اپنے دین پر تھوڑا سا غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، سوچئے ذرا کہ میرے دین میں ابھی کہاں کمی ہے کہ لوگ میرا مذاق نہیں بنا رہے ہیں، لوگ میرا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کو مذاق بنانے دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور تو پھر اگلی بات اس لیے اللہ نے کہی ہے کہ میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، انہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پکڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کافروں کو، لیکن پھر اس کے بعد ہم انہیں اچانک پکڑ لیں گے، یعنی انہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے، ان کی نافرمانیوں کی، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ غور کرو، بتاؤ بھائی پھر کیسا ہوتا ہے میرا عذاب، یعنی غور کرو میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ انہیں مہلت دی گئی، پھر پکڑا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی سزا یاد رکھے بڑی سخت ہوتی ہے، عذاب دردناک دیتا ہے وہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسلی دی جا رہی ہے، آپ کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہماری دی ہوئی مہلت سے دھوکے میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ، اور ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ ان کے سامنے بھی، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو ہم نے پہلے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو پہلے کے نافرمانوں کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے تسلی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اچھا ذرا غور سے سنیے گا، افمن ہوا قائم، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی القیوم صفت ہے، ذرا بہت دھیان سے دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایک بات بتاؤ کہ تو کیا جو تمام انسانوں کی حرکتوں پہ نگراں ہیں، ہر جان کے بارے میں، ہر نفس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ بھائی تم کیا کمائی کر رہے ہو، غور کریں، سوچے۔ آج انسانوں کو یہ کہا جائے بھائی CID تم پر نظر رکھی ہوئی ہے، پولیس تم پر نظر رکھی ہوئی ہے، فوراً ڈر جاتے، اوہ CID مجھے دیکھ رہی ہے، پولیس مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہر نفس کے سارے معاملات کو، ان کی ایک ایک حرکتوں پہ میری نظر ہے، پھر انسان کیوں نہیں ڈرتا ہے؟ اس بات پر مجھے اور آپ کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ہر اعمال کا محافظ اور نگراں ہوں میں، اور اس پر بھی جو ان کو رزق دیا گیا ہے، جو ان کے اچھے برے اعمال ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو انہیں ان کے اعمال کی سزا دے گا وہ اللہ ان سب جانتا ہے، اللہ ہی تو ہے وہ۔ اور اسی کی طرح کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو نہ حفاظت کرتا ہو، نہ رزق دیتا ہو، نہ اس کو کوئی علم ہے، نہ وہ جزا سزا کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جن کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی کام وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تمہارے شریکوں کو یہ نہیں پتہ ہے تم کب مرو گے، کب جیو گے، ہاں انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ میری ہر حرکت پہ نظر رکھا ہوا ہے، پھر بھی میرے ساتھ کسی اور کو جو ہے شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک انہوں کے غور کروا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو شریک بنا لیے انہوں نے، اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، جبکہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، تمہارے شریک نہیں ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بولے یہ بتاؤ کیا خالق اور مخلوق، رازق اور مرزوق برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مالک اور غلام برابر ہو سکتا ہے؟ کیا قدرت رکھنے والا اور قدرت نہیں رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو مان لو نا بھائی کہ یہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اس بات پر یقین کرنا پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے نا اللہ کے ساتھ کوئی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، تمہارا کوئی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تمہیں مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے ہمیں اس کے نام بتاؤ۔ تم ان کا نام پکارتے ہو، یعنی ان کے بارے میں جو نام تم چلاتے ہو کہ بھائی ہمارے یہ بیٹا دینے والے بابا ہے، رزق دینے والے بابا ہے، یا ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والے بابا ہیں، اور ایسا اور ویسا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ تم نے خود نام رکھے ہیں، ان کے نام مجھے بتاتے ہو۔ یہ ڈانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا تم اب زمین کی ایسی باتیں مجھے بتاؤ گے جو مجھے نہیں پتہ؟ یہ ڈانٹ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے یعنی یا یہ تم ظاہری بات میں تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک ہے، یہ تمہاری یعنی کہ خالی کھوکھلی باتیں ہیں، یہ تمہاری من گھڑک باتیں ہیں، یہ تمہاری بکواس ہے۔ ان شارٹ آپ کہیں تو اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا ہے، اور اگر تم بناتے ہو تو یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا بل زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مَکْرُهُمْ وَصَدُّوا عَن سَبِیلِ۔ یس، بڑی خوبصورت بات اللہ نے جو جواب دیا ہے کہ کیوں ایسا لوگ کرتے ہیں، تو بھائی بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، یہ ان کی مکاریاں ان کے لیے جو ہے نا، یعنی مکاریاں اللہ تعالیٰ نے دیکھے ورڈ کیا یوز کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے کچھ کرنا، اللہ تعالیٰ مکار کہتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ ان کو ان کے اعمال ڈیکوریٹ کر دیے گئے ہیں، اور نمبر 2 سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر، شرک اور ان کے جھٹلانے کو ان کے لیے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر دیا ان کے اعمال کو۔ ٹھیک ہے، کرتے رہو اور کرتے رہو اور کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، یعنی وہ خود صراط المستقیم سے نہیں رکے ہیں۔ ایسا نہ سوچے کوئی کہ بھائی میں رک گئی، میں نماز نہیں پڑھتی، یا میں ہدایت میں نہیں جاؤں گی، میں قرآن کو نہیں سیکھوں گی، کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں تم کیا چوز کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ اللہ تمہیں دین کے راستے پر، جنت کے راستے پر، قرآن کے راستے پر چلائے۔ جی کیوں؟ کیونکہ انسان نے اس کو خود چوز کیا، اور چونکہ اللہ نے ان کو ہدایت کے راستے سے روکا تو جنت کے راستے تک یہ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ انہیں حق کے راستے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ اس سے وہ دور ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے ہدایت نہیں پائی۔ اور یاد رکھیں بڑی بدبختی کی بات ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جو کوئی بھی گمراہی کو پسند کرتا ہے تو اللہ اسے اسی میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اسلام سے بھٹکا دیا جاتا ہے، اس کو توفیق نہیں ملتی ہے، اور
پھر اسے کوئی بھی راہ دکھانے والا نہیں جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پڑے رہنے دے۔ سوچیے ذرا، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اب ان کو راہ دکھائے۔ یہ تو بات ہو گئی دنیا کی، نہ انہیں ہدایت ملے گی، نہ نیکی کی توفیق ملے گی، نہ کچھ نہیں۔ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ آیت نمبر 34 جو آج کی آخری آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے، یعنی ٹھیک ہے نا، دنیا میں یہ دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب تو ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، جیسے ان کو مصیبتوں میں اللہ مبتلا کر دے گا، ہدایت کی توفیق نہیں دے گا۔ ہاں لیکن آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور یاد رکھیں آخرت کا عذاب چکھانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف کی شکل میں، ہدایت کے راستے پہ نہیں چلنے کی شکل میں، دکھ کی شکل میں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر ان کو آخرت کا عذاب سخت کیسے ہوگا کہ آخرت کا عذاب اتنی شدید ان کو کیوں ملے گی؟ کیونکہ دنیا کے عذاب سے سخت ہے یہ۔ اور دوسری بات اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کا ہوگا۔ دنیا کا عذاب تو ایک بار ختم بھی ہو جاتا ہے نا، انسان مرا تو ختم اس کا عذاب، لیکن آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ ایسے لعن کرنے والوں سے یہ کہا ہے کیا کہ بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے سورہ فجر میں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دیا جائے گا، اور وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ان سے عذاب کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ فوراً دعا کرے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ساری چوائس آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام کر چلیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو یہ دنیا اور آخرت میں تھامے رہے گی، چھوڑے گی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانی الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔